بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل رات جیسے سر شرم سے جھکا ہوا تھا، آج آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھیں اور کسی سے آنکھیں نہیں ملا پا رہے تھے۔ وہ جو گرج برس ہوتی ہے، جو گرجتے تھے برستے تھے، وہ باتیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے آج جو سب سے زیادہ جھوٹی تقریر کیا نا، جو غلط بیانی کیا، وہ فاروق نائک نے کیا ہے قاضی کی شان میں۔ بہت جھوٹ بولا ہے، بہت جھوٹ بولا ہے، بہت جھوٹ بولا ہے، اتنا جھوٹ بولا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جو جج نہیں آئے تھے ان کی بڑی تعریفیں کی بہت سے وکلا نے۔ انہوں نے کہا جی بہت زبردست کام کیا منیب شاہ صاحب نے، منیب اختر صاحب نے، اطہر من اللہ صاحب نے، عائشہ ملک صاحبہ نے، ملک شہزاد احمد خان صاحب نے، کہ انہوں نے نہ آ کر بتایا ہے کہ ہم اس بددیانت شخص جو ہے اس کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو ان کی بڑی تعریف ہوتی رہی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ بڑا یہ آپس میں ڈسکشن ہوتی رہی کہ قاضی صاحب کیسے لگ رہے ہیں۔ تو ایک کمنٹ بڑا اچھا تھا کہ جیسے استعمال ہوا ہوا ٹیشو ہوتا ہے نا، اس طرح سے قاضی صاحب کا چہرہ ہے جیسے استعمال ہوا ہوا ٹیشو ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک شخصیت کو دیکھ کے، اور وہ سب کہہ رہے تھے کہ اس شخصیت کو دیکھ کے لگتا ہے کہ انہوں نے بڑا کنٹرول اپنے آپ کو کیا ہوا ہے، ورنہ یہ شخصیت بین کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو مطلب جب کوئی فوتگی ہوتی ہے نا تو وہ جو بین کیے جاتے ہیں، تو کہ یہ شخصیت وہ کرنا چاہتی ہے، لیکن بس اس نے ضبط کیا ہوا ہے، روکا ہوا ہے خود کو۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اس کے بعد ایک چیز جو قاضی صاحب کے لیے بڑی آج قاضی صاحب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہی ہوتا ہے جو بھی ٹیشو پیپر کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ جو کچھ قاضی صاحب کے حوالے سے اندر ڈسکشن ہو رہی تھی، کوئی قاضی صاحب کو ڈیفینڈ کرنے والا نہیں تھا، اور قاضی صاحب کے جو حامی صحافی تھے دو کے علاوہ، وہ یا افریدی صاحب کی شان بیان کر رہے تھے۔ یعنی ان کا دیکھیں نا، ان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو قبلہ و کعبہ ہے وہاں سے جس کے نام کی اپروول ہوئی ہے وہ اسی کو انہوں نے اب اپنا سب کچھ مان لیا۔ یعنی ان کے لیے پہلے قاضی سب کچھ تھا، میں اب وہ نہیں کہتا کہ ان کے لیے کس مقام اور کیا درجہ رکھتے تھے قاضی صاحب، لیکن اب انہوں نے اسی جگہ کے اوپر رکھ دیا یا افریدی صاحب کو۔ قاضی صاحب کو تو بالکل آج سے انہوں نے دفاع کرنا ہی چھوڑ دیا وہاں پہ، ورنہ وہ چیختے تھے، شاؤٹ کرتے تھے، گریبان پکڑنے پہ آ جاتے تھے، قاضی کے خلاف کو بات کرتا تھا۔ آج کوئی بات نہیں کر رہے تھے، قاضی کی کوئی ڈیفینڈ نہیں کر رہے تھے۔ اور باہر جو ہوا ہے وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا باہر کیا کچھ ہوا ہے۔ باہر بھی بڑا قاضی کو نہ باہر ان کے حامی صحافیوں نے آج ریسکیو کیا، نہ بارز نے ریسکیو کیا، نہ شریف خاندان کے جو پالے ہوئے ہیں انہوں نے ریسکیو کیا، نہ اس نظام کے جو وکیل ہیں انہوں نے، کسی نے قاضی کو ریسکیو نہیں کیا۔ یہ قاضی کے لیے آج پہلا سبق تھا کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے جب آپ ٹیشو کی طرح استعمال ہو کے اور جا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ قاضی صاحب بہت سہمے ہوئے تھے، اور کیونکہ ظاہر ہے منزل کے قریب آ کے ان کی کشتی ڈوبی ہے، اور لیکن پاکستان کے لیے، پاکستانیوں کے لیے ایک کانٹوں بھرا سفر تھا جو طویل ہوا ہے، بڑا مشکل ایک سفر تھا جو طویل ہوا ہے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ زوم کر کے نہیں دیکھ سکتے ججز کے فیسز، کہ جب قاضی فائز عیسیٰ گفتگو کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، غلط بیانی کر رہے تھے، اور اپنے خاندان کی کسیدہ گوئی اور شان بیان کر رہے تھے، اپنے منہ میاں میٹھو بن رہے تھے، تو ججز کے ایکسپریشنز کیا تھے؟ ججز کے چہرے بتا رہے تھے، جو انڈیپینڈنٹ ججز ہیں، کہ وہ ڈسٹرب ہیں کہ یار یہ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، یار یہ زیب دیتی ہیں یہ باتیں، جن باتوں کا آپ کو جواب دینا چاہیے تھا وہ آپ جواب دیں، اور آپ جو ہے نا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور ان کے اپنے جو حامی جج ہیں، جو ان کا گروپ ہے، ان کی شکلیں بھی اتری ہوئی تھیں، وہ بھی ایسے ہی بیٹھے تھے جیسے کوئی فوتگی پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے، جیسے کوئی تعزیت پہ آیا بیٹھا ہوتا ہے، کہ کوئی جب کسی کا اپنا اس دنیا میں نہ رہا تو اس کی بالکل حالت بہت خراب ہوتی ہے۔ اس طرح کی ان کی حالت خراب تھی، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو بڑے خواب دیکھ رکھے تھے کہ یہ ہم 2 لوگ 3 لوگ چلے جائیں گے آئینی عدالت میں قاضی کے ساتھ، فلانا ہمارا یار چیف جسٹس پاکستان بن جائے گا، فلانا کمیٹیوں میں آ جائے گا، فلانے کو یہ ہو جائے گا، فلانے کو یہ ہو جائے گا۔ تو وہ بھی آج ان کی شکلیں ایسے تھیں جیسے جو ہے وہ کسی فوتگی پہ آئے بیٹھے ہیں۔ ٹوٹل جو ہیں وہ ہونی کتنی چیئرز چاہیے تھیں؟ 21 چیئرز ہونی چاہیے تھیں، لیکن چیئرز کتنی لگائی گئیں؟ 16۔ 21 کیوں؟ 1900 ججز ہیں، 17 ریگولر ججز، 2 دوبارہ نوکری پہ بھرتی کیے گئے ڈھاک ججز، اور 2 جو ایپلیٹ شریعت بینچ ہے اس کے جو ممبرز ہیں وہ، لیکن 16 کرسیاں تھیں۔ اچھا کون کون تھا، کون کون نہیں تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ تھے، اس کے بعد منصور شاہ صاحب نہیں تھے، منیب اختر صاحب نہیں تھے، یائی افریدی صاحب تھے، امین الدین خان صاحب تھے، جمال خان مندوخیل صاحب تھے، محمد علی مظہر صاحب تھے، عائشہ ملک صاحبہ نہیں تھی۔ یہ سینیارٹی وائز میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اطہر من اللہ صاحب نہیں تھے، حسن رضا رضوی صاحب تھے، شاہد وحید صاحب تھے، مسرت ہلالی صاحبہ تھی، عرفان سادات خان صاحب تھے، نعیم اختر اوان صاحب تھے، ملک شہزاد صاحب نہیں تھے، عقیل عباسی صاحب تھے، شاہد بلال حسن صاحب تھے، سردار طارق مسعود صاحب تھے، مظہر علی میاں خیل صاحب تھے، خالد مسعود صاحب تھے، اور قبلہ ایاز صاحب تھے۔ یہ تھے۔ اچھا ان میں سے میں نے ویسے سینیارٹی میں بھی آپ کو ایک بار بتا دیا، لیکن 5 وہ ججز جنہوں نے قاضی کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اس کی فیئر ویل میں وہ آئیں
اور اس کا جھوٹ سنیں، غلط بیانی سنیں اور اس کی شکل دیکھیں۔ وہ 5 ججز کون سے ہیں؟ منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اطہر من اللہ صاحب اور ملک شہزاد احمد خان صاحب۔ یہ 5 ججز ہیں جو نہیں آئے۔ اور کل رات جو ہم نے آپ کو اپڈیٹ بھی کیا تھا، اور ظاہر ہے مزید تفصیلات سامنے نہیں آئیں، وہی جو رات ہم نے دیکھا تھا کہ رات کون کون نہیں تھا۔ رات بھی منصور علی شاہ صاحب نہیں تھے عشائیے میں، منیب اختر صاحب نہیں تھے، عائشہ ملک صاحبہ نہیں تھیں، اطہر من اللہ صاحب نہیں تھے، شاہد وحید صاحب نہیں تھے، ملک شہزاد صاحب نہیں تھے، حسن نظر رضوی صاحب اور عرفان سعداد خان صاحب نے۔ ان کے حوالے سے خبر تو آئی تھی کہ یہ تھے، لیکن ان کی تصویر کہیں نہیں آئی تھی، نہ ویڈیو آئی تھی۔ دیکھیں یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ کسی چیف جسٹس کے فیئر ویل میں اتنی بڑی تعداد میں ججز جو ہیں اس کا بائیک آؤٹ کریں، اس کی شکل دیکھنا پسند نہ کریں، یہ پہلی بار جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی بھی جو ججز آئے ہیں ان میں سے بھی کچھ ججز نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جو چیف جسٹس پاکستان نامزد ہیں وہ یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے ججز سے ملاقاتیں کی، ان کو قائل کیا، ان کو ریکویسٹ کی کہ جانے دیں، بڑا دل کریں، ظرف دکھائیں اور آپ آ جائیں۔ 5 ججز تو پھر بھی نہیں مانے، اور بتایا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی جو آئے ہیں ان میں سے بھی 3 ججز جو ہیں یا 4 ججز نہیں آنا چاہتے تھے، لیکن وہ یحییٰ افریدی صاحب کی ریکویسٹ پہ جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اگر جو یحییٰ افریدی صاحب ایکٹیو نہ ہوتے تو ان کی فیئر ویل میں صرف کون سے جج ہوتے؟ ان کی فیئر ویل میں صرف یہ ہوتے، اور یحییٰ افریدی صاحب نے تو ظاہر بیٹھنا تھا، کیونکہ یحییٰ افریدی صاحب اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اچھے طریقے سے ان کو مطلب الوداع کہیں۔ تو ان کے علاوہ قاضی فائزی صاحب اور یحییٰ افریدی صاحب کے علاوہ کون کون ہوتا؟ امین الدین خان صاحب ہوتے، جو آپ کو پتہ ہی ہے کہ قاضی صاحب کے ساتھ کیسے شریک رہے تمام چیزوں میں۔ جمال خان مندوخیل صاحب ہر بدترین فیصلے میں قاضی کے ساتھ۔ پھر اور کون ہوتے؟ تیسرے جج جو مسرت ہلالی صاحبہ ہوتی، بلے والے کیس میں وہ شامل تھیں قاضی کے ساتھ۔ نعیم اختر اغوان صاحب ہوتے، ہر تباہی اور بربادی میں جو انہوں نے کیا ہے قاضی سب سے زیادہ اگر ان کے ساتھ بینچ میں کوئی شامل رہا تو وہ نعیم اختر اغوان تھے۔ اور کون ہوتا؟ اور میرا خیال ہے کہ 2 اڈھاک جج ہوتے۔ تو یہ 6 جج ہوتے، سردار طارق مسعود اور مظہر امین خیل، اور یہ بھی آ جاتے خالد مسعود صاحب اور قبلہ ایاز صاحب۔ تو یہ ٹوٹل جج ہوتے، اور ان میں سے بھی جو آئے ہیں ان میں سے بھی 4 جج نہ ہوتے اگر یحییٰ افریدی صاحب جو ہیں وہ ایکٹیو نہ ہوتے۔ اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیصل صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ قاضی کا جانا ایسے ناممکن لگتا تھا جیسے ضیاء الحق کے خلاف اسٹرگل کرنے والوں کو لگتا تھا کہ اگلے 20 سال بھی ضیاء الحق نہیں جائے گا، اور پھر وہ تو ایک واقعہ ہو گیا تو ضیاء الحق سے جان چھوٹ گئی، ورنہ ضیاء الحق کے حوالے سے بھی لگتا تھا کہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی، قاضی کے حوالے سے بھی یہی تھا کہ اس سے جان نہیں چھوٹے گی۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا، اور دعاؤں کا بڑا اثر ہوتا ہے، اس لیے دعا کیا کریں، ابھی بھی آپ دعا کیا کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم کرے، اور دعاؤں کا بہت اثر ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ پاکستان کی خوش نصیبی، خوش قسمتی، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور اس سے جان چھوٹی۔